سب سے پہلی جو ہم بات کریں گے کہ میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے تو آئی جی صاحب کا جو حکم ہے کہ کسی کو بغیر جزا کے سزا نہ دی جائے، پہلے جزا اس کے بعد سزا۔ میرے نزدیک عزت نفس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے۔ ایز اے فورس لیڈر، ایز اے کمانڈر، آئی بلیو کہ جب تک میری فورس کی عزت نفس کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا ہمیں کام کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے اپنے جتنے بھی آفیسرز ہیں، جتنے بھی آپ کے سینئر آفیسرز ہیں، ان کو سب کو میں نے ایک بات سے بہت زیادہ سینسٹائز کیا ہے کہ ہمارے پولیس والوں کو کوئی بھی کسی بھی پولیس رینک کے اوپر اس کو پبلکلی نہ تو اس کو دھتکارا جائے گا، نہ اس کے اوپر یلنگ شاؤٹنگ نہیں کی جائے گی۔ کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہوتا، ریفارم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اچھا کمانڈر آپ میں سے جو تھانے کو کمانڈ کر رہے ہیں، پھر سرکل کو کمانڈ کر رہے ہیں، پھر ڈویژن کو کمانڈ کر رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ لینا کوئی بہت بڑی بہادری کی بات نہیں ہے۔ بہادری کی بات وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ریفارم کریں، آپ اپنا کام اس کو سمجھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ویژن لے کے چلتے ہیں اور اس ویژن کو ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے اس بندے کے پاس جس کی آپ جتنی تعلیم نہیں ہے یا آپ جیسا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اصل جو آپ کی سکل ہے وہ یہ سکل ہے کہ آپ اپنے ویوز کو، اپنا جو آپریشنل پلان ہے، آپ کی جو سکل ہے اس کو آپ نے نیچے لیول پہ کس طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے۔ دس از دی چیلنج دیٹ وی ہیو۔ یہ ہماری سپاہ، ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ والی، یہ ہمارے بازو ہیں۔ میرے 29,000 بیٹے ہیں، 29,000 بیٹے بیٹیاں۔ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کی عزت کو اپ ہولڈ کرنا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کی عزت تب اپ ہولڈ ہوگی، ہائی ہوگی، جب ہم اپنی ایک دوسرے کی عزت نفس کو اپ ہولڈ کریں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر 29,000 باعزت لوگ اکٹھے ہو جائیں تو عزت کا معیار کدھر تک پہنچے گا؟ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ لوگ ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ لوگ جی اے پولیس کہیں گے نہیں کہیں گے؟ لوگ پنجاب پولیس کے نعرے لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ ہم نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا۔ میں نے یہ میڈیا پہ اور ادھر ادھر باتیں کر لی، سب سے میں نے وعدے کیے آپ سے بغیر پرمیشن لیے ہوئے، اس مان کے اوپر کہ میں جو پرومس کروں گا لاہور کے شہریوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، آپ میرا مان رکھیں گے۔ اب ہمارے کیا چیلنجز ہیں؟ ہم نے بدماشوں کو، گنڈوں کو، ہم نے ان کو لاہور سے باہر پھینکنا ہے۔ کس طرح سے پھینکنا ہے؟ جس طرح سے آپ کی پولیس، لاہور پولیس کو پچھلے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی ہے۔ آپ لوگ سب اس چیز کے گواہ ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا، آپ لوگ ان گندے لوگوں سے ڈرے نہیں، آپ ان کے ڈیروں پہ گھسے، ان کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ اب ایشو یہ ہے، میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ پولیس والے، جس کو کہ اکثر لوگ کالی بھیڑیں یا جو بھی کہتے ہیں، مجھے اس لفظ اچھا نہیں لگتا۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی پولیس والا برا نہیں ہو سکتا۔ برا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر پولیس والے کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ایک خاص منصب کے لیے کہ جاؤ اور میری خلق خدا کی حفاظت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے، تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر پولیس والا اللہ کا سولجر ہے، اللہ کا سپاہی ہے، اور وہ بدماشوں، گنڈوں اور معاشرے کے اندر رد الفساد کرنے والوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ تو آپ سے توقع ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ جو دیا ہوا اشرف المخلوقات کا جو ہمارے اوپر لقب اور ہماری یہ جو خصوصیت ہے، اس کو آپ لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ کریں گے اس کو لیٹ ڈاؤن؟ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ہم ہر کام میں اپنی عقل کا استعمال کریں گے، وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے لیے دی ہے۔ سمارٹ پولیسنگ، سمارٹ آپریشن، سمارٹ ٹاک، کوئی لوز ٹاک نہیں۔ پولیس والا پروفیشنل ہوتا ہے، کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یو ہیو اے پروفیشنل وے، پروفیشنل کانڈکٹ، اینڈ وی ول بہیو لائک اے پروفیشنل آفیسر۔ اگلی بات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا آئی کیو تھوڑا سا زیادہ ہوگا،
جو سینئر رینکس پہ ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے, ان کی ایجوکیشن زیادہ ہوگی, ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا, ان کے پاس اسکل زیادہ ہوں گی. اس اسکل کو نیچے لیول پہ ٹرانسلیٹ اور ٹرانسفر کرنا ہی آپ کی لیڈرشپ ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایموشنل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم یونیفارم پہنیں. یہ ہماری جاب کا تقاضا ہے کہ ہم فلیئر اپ نہ ہوں, لوگ ہمارے بارے میں اچھی بری باتیں کریں, ہم ان کی باتوں کو برداشت کریں. اگر آپ نے فلیئر اپ ہو گیا تو ہمارا پروفیشنل کانڈکٹ ختم ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بڑھیا جس کا 2 مرلے کا پلاٹ پہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہو اور وہ ساری زندگی کی اس کی جمع پونجی ہو, اور جب وہ 2 مرلے کا پلاٹ آپ اس کو واپس لے کے دیتے ہو تو اس کو کتنی اس کو خوشی ہوتی ہوگی اور کتنی وہ دعائیں دیتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا, یہ کرنے والا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کرنے والا یہ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور اللہ کیا کرے گا؟ یہ کتنی بڑی ڈینائل کہ آپ کو ایک ایسی رحمت سے نوازا گیا کہ آپ اس رحمت کو زحمت بنا دو. تو خدا کے واسطے یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ حجت تمام کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب اب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے سپاہ کو, اپنی انڈر کمانڈ لوگوں کو میرا پیغام دیا یا نہیں دیا, تو میں سرخرو ہوں گا کہ یا اللہ میں نے آپ کا میسج سب کو پہنچایا. ناؤ وی آر اوپن فار ہمارا جو بھی احتساب ہونا ہے. اور یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, میں پرومس کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری باتیں میرے دل میں سے نکل رہی ہیں, اور ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو میں گھڑ کے کر رہا ہوں یا میں نے کوئی لکھی ہوئی ہے یا میں نے کوئی تقریر لکھی ہوئی ہے. دیز آر مائی ایموشنز, یہ میرے اپنے جذبات ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے پیدا کیا, جس منصب سے نوازا, ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا احتساب عام آدمی سے بہت زیادہ ہوگا. اور اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ججمنٹ ڈے نہیں ہونا یا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہونا تو ہی از فرگوٹن. یہ اس کا بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم پولیس والے سارا دن قربانیاں دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے دور, اپنی فیملی سے دور. ہم آلموسٹ 50% ہم میں سے وہ لوگ ہیں جن کو شوگر, جن کو بلڈ پریشر, جس کو اور اس طرح کی بیماریاں, اور اس کے باوجود وی کنٹینیو ٹو سرو دا ہیومینٹی پبلک. اور اس کے باوجود لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پولیس والے اچھے نہیں ہیں. ہاؤ بیڈ دیٹ از. یہ کتنی بری بات ہے کہ اس میں ہم شہادتیں دیتے ہیں, ہم زخمی ہوتے ہیں. ہمارا پولیس والا رات کو ہاسپٹل میں تھا, اس کو گولی تھوڑی سی اوپر لگ جاتی, وہ شہید ہو جاتا. لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد, اتنا کچھ گیو اپ کرنے کے بعد, قربانیاں دینے کے بعد لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ پولیس والے اچھے نہیں ہیں. تو کیا ہم خسارے میں ہیں کہ نہیں؟ اور خسارہ کیا ہوتا ہے؟ یہی خسارہ ہے جس کی بات کی گئی ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ ہم نے اس خسارے کو منافع میں تبدیل کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے؟ 2 طریقے بتاؤں گا, اور یہ دونوں کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے یہی لوگ ہماری تعریفیں بھی کریں گے اور ہمیں اپنے کندھوں پہ بھی اٹھائیں گے. سب سے پہلی بات, جب ہم گھر سے نکلتے ہیں, یونیفارم پہنتے ہیں, اگر ہم وضو کر کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی خدمت اور حفاظت کرنے کے لیے نکلا ہوں, مجھے گائیڈ کرنا اور میرا یہ سارا کا سارا عمل اس کو قبول کرنا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر ایکشن, چاہے اس میں کوتاہی بھی ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر میں تبدیل کر دے گا. دوسری بات, اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دوں گا کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں. اگر میرے باپ کی 20-40 مربع زمین ہوتی تو میں کبھی نوکری نہ کرتا, میں پراڈو پہ گھوم رہا ہوتا ابھی کہیں. میں نے نوکری اس لیے کی تھی کہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی. میں متوسط طبقے کا آدمی ہوں, آپ لوگ بھی سارے تقریباً متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے.
ہماری کوئی سفارش نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پروفیشن میں ڈال کے ہمارے پر بہت بڑا رحم کیا, اور ہمیں اس پوزیشنوں پہ ڈال کے اس لیے رحم کیا کہ ہم نیک نیت ہیں. آپ سب لوگ نیک نیت ہو, اس لیے آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہو. آپ کوئی بھی کام کرے اچھی نیت کے ساتھ کریں, آپ کو نہ کوئی پوچھے گا, نہ آپ کی انکوائری ہوگی, نہ کوئی اور ایشو ہوگا. اس طرح سے یہ سب جو انکوائریاں ہوتی ہیں, یہ سب جو ہمارے پیچھے اس طرح کی پرابلم جو لگتی ہیں, ہمارے کریئر برباد ہو جاتے ہیں. بخدا میں نے اچھی نیت کے ساتھ جب بھی کبھی کام کیا, مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی, ہمیشہ اسموتھ سیلنگ ہوئی. ہم نے بڑے بڑے کام کیے اپنے کریئر کے اندر. جب بھی نیت میں فطور آیا, اس وقت آپ کو کوئی نہ کوئی ہرڈل, آبسٹیکل, کوئی ایشو ہو. نیت اگر صاف رکھیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا فارمولہ, آپ جو میں نے غربت کی بات کی ہے, متوسط طبقے کی بات کی, ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. دوسری بات, عام معاشرے کے اندر جو غریب غربا لوگ ہیں وہ سارے ہمارے جیسے ہیں, اور ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کو دیتا ہے, مسکراہٹ دیتا ہے, خوشیاں دیتا ہے, اور عزت دیتا ہے. سب سے بڑی بات. اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ عزت یا بے عزتی یہ ایسے ہی ہیں کہ آپ ابھی آپ کسی کو ابھی یہ ملٹی پلائر ہوتی ہیں. آپ ایک عزت کسی کو دیں گے, وہ آگے سے ٹرانسلیٹ ہوتی جائے گی. یہ ملٹی پلائر فیکٹر ہے اس کا. ایک کو دیں گے, وہ آگے دو کو دے گا, چار کو دے گا, یہ پھیل جائے گی. آج میں آپ کے ساتھ آپ سے وعدہ لوں گا کہ آج کے بعد آپ نے شریف اور غریب آدمی کو عزت دینا شروع کرنی ہے. مجھے یقین ہے کہ 40 دن کا ٹائم جو ہے نا, یہ آپ سمجھتے ہیں اسی کیا افادیت ہے روحانی لحاظ سے. 40 دن کے بعد اگر لاہور میں پولیس کی عزت نہ بڑھی تو میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا, آپ کہوں گا کہ آپ کے سی پی جھوٹا ہے. غریب آدمی کی عزت, شریف آدمی کو عزت آپ دیں گے. 40 دن کی فگر میں بڑے اسپیسیفک ریزن سے بتا رہا ہوں آپ کو. 40 دن کے بعد یہ عزت لوٹ کے آپ کے پاس واپس آنا شروع ہو جائے گی. نہیں آئے گی مجھ سے لے لینا. آپ دیکھیں, یہ ہمارے محسن ہے, یہ جو معاشرہ ہے, یہ غریب آدمی, شریف آدمی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے. وہ امیر آدمی تو اپنی حفاظت کر لیتا ہے بھائی, وہ تو اپنا سارا کچھ نکال لیتا ہے. اس کو معاشرے کی اچھائی برائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جو اچھائی برائی معاشرے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ غریب اور شریف آدمی ہے. اسی وجہ سے ہم ہیں جو کچھ ہے, بیکاز آف دیٹ جینٹل مین, شریف آدمی, غریب آدمی. اور یہ بہت بڑی نعمت کا کفران ہوگا اگر آپ اس کی عزت نہیں کرو گے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس کی عزت نہیں کریں گے, اسی وجہ سے ہم دھتکارے جاتے ہیں, لوگوں میں پولیس والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ غریب شریف آدمی کی عزت کر کے دیکھو, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے پر رحمت نشاور کر دے گی. اگلی بات میں کرتا ہوں تو سفارش کی. تو سفارش نہیں کروانی, کسی کو بھی نہیں کروانی. آپ کے ایس پی صاحبان, ڈی آئی جی صاحبان سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر کسی اور کے پاس جا کے اس کو اپنا بڑا تسلیم کرو گے, آپ پتہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کو سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے, جس کی معافی نہیں ہے؟ کس چیز سے؟ شرک سے. اگر آپ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو والد کہیں تو آپ کے والد کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ چھوٹا سا شرک ہے, چھوٹا سا. اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا یہ بہت بڑا شرک ہے, اللہ نہیں قبول کرتا. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام وہ صفتیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, تمام صفتیں اللہ کی ہر انسان کے اندر بہت تھوڑی سی فریکشن میں موجود ہیں. جیسے آپ کے پیرنٹس کی کچھ نہ کچھ صفات آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں, اللہ کی بھی وہ. یہ کوئی بندہ بھی اس بات کو, شرک کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ, میرا بچہ میری کمانڈ میں کسی اور کے پاس جا کے اس کو اپنا کمانڈر کہے یا اس سے جا کے ریکویسٹ کرے. آپ نے کرنا ہے
ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو جائے لیکن آپ میرے دل سے اتر جائیں گے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یار میرا تو ہے ہی نہیں ہے، why should I feel sympathetic for him؟ میں اس کو کیوں اس کے ساتھ محبت کروں، یہ تو کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی سفارش کرتا ہے تو سفارش کس طرح سے کرتا ہے، ہمیشہ ڈسکرائب کرتا ہوں۔ اگزامپل، میں کسی کے پاس گیا، میں اپنی اگزامپل بتاتا ہوں، میں نے کہا جی میری فلاں جگہ پہ پوسٹنگ کروا دیں، ادھر چینج کروا دیں۔ وہ بندہ جب سی سی پی او صاحب کو فون کر کے یا ڈی آئی جی صاحب کو یا ایس ایس پی صاحب کو فون کر کے بولے گا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی محمد اکرم، غلام محمود یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہے، اور کہندا سر میری جان چھڑا دے، میرے پیچھے پیا دا پیو ساڈیاں مجھاں نوں پٹھے پاندا سی تو میں تو سر پھسے ہاں، تو مہربانی کر کے تو فلاں تھانے ٹرانسفر کر دے۔ اس لیے کہ آپ اس کے در پہ جا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے جا کے اس سے منت ترلا کیا، اس کے پاس مورل اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ کہے کہ زبردستی کہ اس کو ادھر فلاں جگہ پہ لگاؤ۔ وہ ترلا منت پروگرام ہوتا ہے، اور ترلا منت میں آپ کی عزت نفس تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں جب اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کرے کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ بڑا چول آدمی ہے اور میرے در پہ آ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کو 50 روپے کی مٹھائی لے دی، تو میں نے لے دی اس لیے کہ بابا نے نہیں لے کے دی، تو مجھے بہت شرم آئے گی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے مٹھائی مجھ سے مانگو، اپنے ایس ایس پی سے مانگو، اپنے ایس پی سے مانگو، اپنے ڈی ایس پی سے مانگو، اپنے ایس ایچ او سے مانگو۔ آپ مجھے ایک ریکمنڈیشن بنا کے بھیجو کہ جی مجھے اس تھانے میں نہیں، اس تھانے میں میں کمفرٹیبل ہوں، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ۔ آپ کے بھی ڈی آئی جی صاحب، آپ کے ایس ایس پی صاحب لکھ کے دیں، مجھے بھی بتا دیں، ایک فون کریں مجھے کہ سر اس کو ادھر کر دیں، میں بھی کر دیتا ہوں۔ Why should you go to somebody else؟ میں نے اپنے آفس میں اوپن ڈور کر دیا کہ جو بھی آنا چاہتا ہے مجھ سے ملے، آ کے مجھ سے آ کے اپنی ریکویسٹ کرے یا جو بھی کرنا ہے۔ Is there any problem؟ میں یہی سارے آفسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنی اوپن ڈور پالیسی رکھیں۔ ہمارا سائل، ہم تو آپ تو سائل نہیں ہو، اگر میں اپنے پولیس والے کو لک آفٹر نہیں کر سکتا تو میں پھر پبلک کو بھی لک آفٹر نہیں کر سکتا۔ اٹ از مائی ریسپانسبلٹی ٹو میک یو کمفرٹیبل۔ ڈسپلن ہے، بالکل ہم نے ڈسپلن کو نہیں وائلیٹ کرنا، یس اس کا چین آف کمانڈ طریقہ ہر چیز ہے، لیکن مائی فرسٹ ریسپانسبلٹی از ٹو یو، بیکاز میں نے میٹرک میں میری پوزیشن آئی بورڈ کے اندر، میری عمر اس وقت 14-15 سال تھی، تو سارے اس وقت اس زمانے میں فیشن تھا جی میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، یہ اخبار والے آتے تھے ہم سے آگے پوچھتے تھے جو لوگ ٹاپر شاپر ہوتے تھے بورڈ شوڈ میں۔ تو میرے پاس بھی وہ، مجھے آج بھی نوائے وقت کی کٹنگ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو، میں وائرل کروں گا کسی دن، آپ دیکھیے گا۔ یہ بات ہے آج سے پتہ نہیں 35-40 سال پہلے کی۔ تو میں نے کہا یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی اور اس طرح سے بننا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ بڑا ایسے آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز ہونی چاہیے، میں بتاؤں کہ میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں۔ تو سوچتا رہا بیٹھ کے، شام کو نوائے وقت والے آ گئے میرے پاس، مجھے نے پوچھا جی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں نے کہا جی میں پولیس افسر بننا چاہتا ہوں، بخدا۔ تو اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار انہوں نے پوچھنا بھی پولیس افسر تم کیوں بننا چاہتے ہو، باقی تو سارے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ویسے میں انجینئر ہوں بائی پروفیشن، میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میرے پاس 2 انجینئرنگ کی ڈگری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید پراببلی وہ میری دل کی آواز سن لی تھی۔ میں امریکہ چلا گیا، پڑھ کے انجینئر بن گیا، اسپیشلسٹ بن گیا، ٹرانسپورٹیشن انجینئر بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے لا کے پولیس افسر بنا دیا۔ اگلی بات، اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ پوچھیں گے کہ تم پولیس افسر بننا کیوں چاہتے ہو، اور اب میں آپ کو حاشا للہ وہ بات بتاؤں گا جو میں نے اخبار والوں کو بتائی، وہ بھی لکھی ہوئی اخبار میں آپ کو شیئر کروں گا۔ میں نے کہا کہ معاشرے کے اندر بہت سارے مظالم ہیں، پولیس انصاف اس لیے نہیں کرتی کہ پولیس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ 15 سال 14 سال کے بچے کی بات بتا رہا ہوں جس نے 14 سال کی ایج میں یہ بات سوچی، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں پولیس افسر بن کے پولیس والوں کے مسائل کو حل کر کے پبلک کو ریلیف اور ان کو انصاف اور ان کو حفاظت فراہم کرنا چاہتا ہوں، یہ میری 14 سال کی سوچ ہے۔ I was 15 or 14 years old when I said that۔ یہ پولیسنگ جو ہے یہ ایک پیشن ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ
کہ صبح 8 بجے یا 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی جاب ہے. یہ 24/7 والی جاب ہے, آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو. اور صرف اس کا 24/7 کی جاب کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غازیوں کا اور محافظوں کا کام ہے, ان کا پروفیشن ہے. باقی باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں, میں کر بھی سکتا ہوں, میں گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں, میں زیادہ دیر آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. 3-4 چیزیں میں آپ سے جیسے پہلے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے کیا کہ آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن. بٹ آئی ایکسپیکٹ یو ناٹ ٹو لیٹ می ڈاؤن آلسو. دوسری بات, مجھے کوئی سلوٹ کھانے کا, کیا مجھے ادھر سے سلوٹ مارے ہیں ادھر سے وہ کریں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے CCPO کی, اپنے آفیسرز کی عزت کرنی ہے تو پھر آپ نے دل سے کرنی ہے, سلوکوں سے نہیں کرنی. اور یہ رسپیکٹ جو ہے ڈسپلن کے دائرے میں رہ کے یہ محبت کی حد تک ہونی چاہیے, عقیدت کی حد تک ہونی چاہیے. اگر یہ محبت اور عقیدت کی حد تک والی محبت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے میرا اور آپ کے تعلق کا. باقی عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق, روزی, یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہمارے قسمت میں. آپ اس پہ بلیو کرتے ہو نہیں کرتے؟ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے حاصل کرتے ہو. ہم اچھے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ملنا وہی ہے اور اسی وقت ہے جس وقت اس نے ملنا ہے, اور اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. تو اس لیے نہ تو جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ہم سب کے بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو حرام کا نوالا اپنی بیٹی کو کھلانا چاہتا ہوگا؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے. بیٹے کی بات نہیں کی میں نے, بیٹی کی بات کی ہے. یا اپنی ماں کو کھلانا چاہتا ہوگا. تو ہم نے, اگر ہم اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتے حرام کا نوالا, تو یقین کریں یہ ہمارے لیے ہے بھی نہیں. آگے آپ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ وڈ یو لائک ٹو ڈو دیٹ. آپ اپنے بچوں کو حرام کی روزی کھلانا چاہو گے؟ میں آپ سے نہیں کہتا آپ رشوت لو نہیں لو, رشوت بہت بری, کرپشن نہیں کرنی چاہیے, ساری چیزیں یو آل نو دیٹ. میں آپ سے کسی اور لیول پہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہو تو پھر آپ آفٹر آل یو آر اے فری مین آلسو. ہمارا اس دنیا میں اس کا ہمیں حساب مل جانا ہے, یہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں. یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی, حشر کے میدان کی بات نہیں ہو رہی. اس دنیا میں ہمیں ملے گا جو کچھ ہم کریں گے اس دنیا کے اندر, اور اگلی قسط آگے جا کے ملنی ہے. کر لیں آپ, بڑا چیٹنگ کر لیں گے, بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھیں گے, جی میں نے اپنے DIG کو, CCPO کو, SP کو, فلانے کو دھوکہ دے دیا, میں نے یہ کر لیا, کیس میں گڑبڑ کر دی, مسل غائب کر دی. کر لو یار, ہو سکتا ہے آپ پکڑے جائیں گے تو ظاہر سزا ملے گی جو بھی ہے. نہیں پکڑے جائیں گے تو ایسا مت سمجھے کہ آپ کو سزا نہیں ملے گی. یہ ایمان جو ہے نا یہ مکمل ہوتا ہے. یہ پیس میلز میں نہیں ہوتا کہ جی میں نے تھوڑا سا ایمان رکھ لیا تھوڑا سا نہیں رکھا, ایسا نہیں ہے. اللہ کی بندگی مکمل ہے, اگر ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی میں جس کی باتیں کی میں نے, ایمانداری, یہ سارا ایمان کا حصہ ہے, اس بندگی کا حصہ ہے. آپ سمجھے کہ جی میں نے آدھا ایمان تو لے لیا تو آدھا ایمان میں نے نہیں لیا, کرپشن والا نہیں میں نے ایکسپٹ کیا, تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے, یہ اسی وقت ہوں گے جس کو ایز اے کمپلیٹ پیکج لیں گے. نہیں لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے پھر آپ انگریز بن جاؤ, اور ان کے لیے پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. چھوڑ دو ایمان کو. پھر ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہیپینس اگر لینی ہے تو وہ آپ کو ایبسٹیننس سے ملے گی, انڈلجنس سے نہیں ملے گی. یہ میری تھیوری ہے. تو وی شوڈ آل گو فار ہیپینس اینڈ وی شوڈ ناٹ گو فار پلیجر. ہیپینس از ڈیفینیٹلی بیٹر دین پلیجر. پلیجر از شارٹ ٹرم, ہیپینس از لانگ ٹرم. دوسری بات,
آپ کے سینئر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں لائلٹی پہ بہت بلیو کرتا ہوں. یہ ایک ایسا ورچو ہے کہ اگر انسان کے اندر اپنے سینئر، اپنے پیرنٹس، اپنے بڑوں کے لیے لائلٹی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان میں ککھ بھی نہیں. تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس لاہور شہر کو ثابت کریں گے کہ یہ ایک قابل عزت پولیس ہے، یہ آنریبل پولیس ہے. ان کا منصب بہت بڑا ہے. ان کے منصب کے بغیر لوگ نہ تو عبادت کر سکتے ہیں، نہ روزی روٹی کما سکتے ہیں، نہ ان کی نارمل لیونگ لائیولیہڈ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور نہ صرف کہ اس دنیا میں عزت کمائیں بلکہ اگلے جہان میں بھی اپنی عزت کو انشور کروائیں. باقی چھوٹی موٹی باتیں وہی سفارش نہیں کرانی. یونیفارم اچھا پہنے. پیپل شوڈ لائک اس. اچھی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، آپ خوبصورت لگیں. آپ چاہیں گے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے خوبصورت، میرے بیٹے اچھے کپڑے پہنے، میرے بیٹے اسمارٹ لگیں، پراپر ٹک ان ہو، پراپر یونیفارم پراپرلی کی ہو، لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ یار ایک کیسے خاندانی لوگ ہیں. آخری بات میں نے آپ سے اجازت لینی ہے. مجھے پتا چلا کہ پچھلے دنوں میں جو آپریشن ہو رہا تھا اس میں کچھ لوگوں نے پولیس کی انفارمیشن لیک کی اور وہ ڈاکوؤں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اگر میں ان کو کوے کی طرح لٹکاؤں تو آپ کو پرابلم تو نہیں ہے؟ اس میں مورائل ڈاؤن تو نہیں ہوگا؟ لوگ آپ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ پولیس والوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہے؟ آپ چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کا احتساب کیا جائے جو بدماشوں کے ساتھ اور رسا گیروں کے ساتھ اور قبضہ گروپ والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گن مینیاں کرتے ہیں اور ان کے روٹیاں کھاتے ہیں، جو ہمیں بدنام کرتے پھر رہے ہیں کہ پولیس والے قبضہ گروپوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ بات سنی ہے آپ نے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو اٹھا کے پولیس سے باہر پھینکنا ہے. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ان جوانوں کی عزت کسی بدبخت کی وجہ سے خراب ہو، کسی بدکار کی وجہ سے خراب ہو، کسی راشی کی وجہ سے خراب ہو، کسی شرابی کی وجہ سے خراب ہو. کیونکہ ہم باعزت فورس ہیں، ہم غیرت مند فورس ہیں. ہم اس قوم کے وہ بیٹے ہیں جو اس قوم کی بچیوں کی، ماؤں کی، سروں کی، دوپٹوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرتی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر 5, 10, 15, 20 سال کی بچی جس کے پاس 2000 روپے اس کے والٹ میں ہے، وہ بیچاری شاپنگ کرنے جائے اور اس کا کوئی والٹ چھین کے اسے لے جائے، اس بیچاری کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ جب تک ہم اپنے لوگوں کی اس تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے ہمیں عزت نہیں ملے گی. آپ اس بات کو یادداشت میں ڈال لو کہ اس لاہور شہر کی ساری بچیاں، ساری مائیں ہماری بچیاں اور ہماری مائیں ہیں. ہر غریب آدمی ہمارا بھائی ہے. ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ہم صرف اللہ کو اس کا جو اس نے منصب ہمیں دیا اس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اینڈ لیٹ می یا علی